دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف آیتوں کا میں رزلٹ بتا رہا ہوں اپنی الفاظ میں کہ ہمیں بتایا گیا کہ اپنی بصارت سے اپنے آپ کو نیچا رکھیں. عورتوں کا پہلے میں بتا رہا ہوں, یہ آپ پیج کھول لیں, کون سے پیج ہے بتا دیں, صفحہ نمبر 41. دیکھیے اپنی بصارت سے اپنے آپ کو نیچا رکھیں. پہلا پوائنٹ عورتوں کے لیے یہ ہے, مومن عورتوں کے لیے, عورت نہیں مومن عورت, ایمان والی عورتیں, کہ اپنے آپ کو اپنی بصارت سے نیچے رکھیں, اپنے فروج شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی جسمانی اور نفسیاتی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے جو اس میں سے ظاہر ہے. جو ظاہرہ زینت ہے میں نے آپ کو بتا دیا. مثال کے طور پر سر جو ہے وہ عقل کی نمائندگی کرتا ہے, اس کو ظاہر کر سکتی ہیں. چہرہ جو ہے شناخت کی نمائندگی کرتا ہے, کس کی بہن ہے, کس کے بیٹی ہیں آپ, کس کی بہو ہیں, بیوی ہیں, واٹ ایور, تو وہ آپ بتا سکتے ہیں, نمایاں کر سکتے ہیں. ہاتھ کونیوں تک کھول سکتے ہیں, کام کاج کی نمائندگی کرتا ہے. پیر ٹخنوں تک چال چلن کی نمائندگی کرتا ہے. نفسیاتی زینت کو کسی پر ظاہر نہیں کرنی ہے, یعنی سوائے ایک رشتے کے علاوہ کسی ایک کے محبت کا اظہار نہ کریں. یعنی سوائے ایک رشتے کے, جو بھی ایک رشتہ ہے, چاہے باپ کا رشتہ ہے, چاہے شوہر کا رشتہ ہے, یا بیٹے کا رشتہ ہے, یہ جو رشتے میں نے بتائے تھے, اس ایک سے آپ اپنے اٹیچمنٹ ظاہر کر سکتی ہیں. خوشنما تو اوور آل ہے نا وہ, لیکن اللہ نے ایک سے کہا ہے کہ آپ اٹیچمنٹ رہیں. کسی کے سامنے ٹانگوں کے ساتھ اس طرح ضرب نہ لگائیں کہ چھپی ہوئی زینت نفسانی خواہش نمایاں ہو جائے. کسی کے سامنے نہیں کر سکتی وہ. یعنی اچھا وہ جو ٹانگ جب ماریں گے تو ظاہری بات سر کا, اور یہ تو کھلا ہوا ہوگا, وہ تو سر کے بال بھی پتہ نہیں چل سکتے, وہ تو کوئی اور چیز جو چھپی وہ ظاہر ہو جائے گی زینت. اپنی جیبوں پر اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ ضرب لگائیں, یعنی اپنے گھروں کے راز کی باتیں ادھر ادھر نہ کریں. جو راز کی باتیں ہوتی ہیں گھر کی, وہ بھی آگے پیچھے شیئر نہ کریں, کیونکہ زیادہ تر کمزوری یہ جو ہے نا, یہ ٹاکس ہوتی ہے نا, جو پرائیویٹ ٹاکس, میں نے کہا نا وہ جو جیبیں ان کی جیبوں پہ ضرب لگائیں کہ وہ ادھر ادھر باتیں نہ پھیلائیں. قول بات کے ساتھ زیر نہ ہو اور معروف کہا ہوا کہیں, یعنی جو بات چیت ہو اس میں کسی کے آگے زیر نہ ہو جائے, ایسی بات نہ کریں جس کے دل میں طمع کرنے لگے گا, وہ بھی منع کر دیا. اور گھروں سے منسلک رہیں, اور جہالت کے ساتھ بناؤ سگار, جیسے پہلے کی بناؤ سگار, لپسٹک, پاؤڈر, یہ سب. ایک چیز میں یہ بتاتا چلوں, جو چیز لیڈیز کر سکتی ہیں, دیکھیں میں بتاؤں, ہمارے مرد و عورت کا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈفرینس رکھا ہے. چہرے کی بات کر رہا ہوں میں. چہرے میں مرد کے چہرے پہ داڑھی ہے, عورت کے چہرے پہ داڑھی اچھی لگے گی ہے, بھویں موٹی موٹی, بتائیں آپ, عورتوں کو اچھی لگیں گی؟ کیونکہ مرد عورت کا جو ڈفرینس ہے وہ بال, چہرے پہ بال ہے. تو بال اگر مرد کے چہرے پہ, تو عورت کے نہ ہونا زینت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اب بال اگر عورتیں چہرے کے یا جسم کے اگر وہ پلکنگ کر رہی ہیں, دیٹ از ناٹ رانگ. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ وہ اس لیے رانگ نہیں ہے کہ وہ مطلب اللہ نے ان کو عورت بنایا, اس میں وہ خوبصورتی یا زینت کے اندر وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. تو بھویں بنانا وہ جو ہوتا ہے نا, یہ آپ کر سکتے ہیں, میک اپ نہیں کر سکتے. ہاں, اور اچھا, اور جب یہ یاد رکھیں, جب آیات کی انڈرسٹینڈنگ, عورتوں کی سے میں خاص طور کہہ رہا ہوں, آیت کو یاد کریں, اللہ کی آیت کو سمجھیں, اور یہ جو میں نے آیتیں تلاوت کی سب اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے, تب چوغا پہنیں. چوغا پہننا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک ڈگری ہے, گاؤن ہے. جو آپ نے حجاب کیا ہوا ہے اس کے اوپر ایک گاؤن پہنا جاتا ہے فار آئیڈینٹیفیکیشن, کہ میں ایک ایمان والی لڑکی ہوں, بیٹی ہوں, بیوی ہوں, ماں ہوں. مطلب کوئی مجھے چھیڑ نہ دے.